تو میں آج بول رہا ہوں اس سیمینار کے اندر رب کعبہ کی عزت کی قسم کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان براء البراء ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان کے برابر نہیں۔ لیکن کان کھول کے سن لو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تم لوگوں نے سب و شتم کیا، تم لوگوں نے ان کے خلاف زبان استعمال کی، اس کے جواب میں ہم ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے۔ اور میں محمد حسیب رضوی آج کے اس سیمینار میں ہر ایک کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے، ان کے فضائل، ان کے مناقب کے لحاظ سے اوپن چیلنج کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم 2 منٹ کے اندر اس حدیث کے ساتھ ناک کے سلنسر کو پھاڑ کے میں دھوئیں نہ نکال دوں تو پھر کیا۔ اب اگلے الفاظ جو ہے نا فتاوی رضویہ کے بڑے ہی قابل غور ہیں، کہتے جیسے بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں۔ اب کون بول اٹھتے ہیں؟ جاہل۔ اور کون بولا؟ طاہر القادری۔ انشاءاللہ اس سیمینار کے اندر تمہاری آنکھوں سے وہ لگی جو گندی مٹی ہے جو لگائی انہوں نے ہے اس کو دور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعتراض کیا ہے؟ اور پھر مجھ پہ بھی کوئی بعد میں اعتراض کرے گا کہ رضوی صاحب تو فضیلت بیان کرنے بیٹھے تھے، یہاں پر تو امام بخاری ذکر کی بات کر رہے ہیں، تو فضائل کدھر گئے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، معاویہ اور علی جنتی جنتی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب معطی منم قسم قیم ولی والی علی عالی حفظ حافی، حضرت رب مالک الناس دیان العرب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج جامع اہل سنت اہل جنت کے زیر اہتمام دوسرا دفاع امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے فضل اور کرم سے ہم بحیثیت مسلمان
عقیدہ اہل سنت و جماعت اور فکر امام احمد رضا فاضل بریلی قدس سر العزیز کا دامن تھامے ہوئے سالانہ یہ پروگرام کرتے ہیں۔ پچھلے سال بھی بڑا ہی خوبصورت پروگرام ہمارا ہوا۔ اللہ کا کرم ہے اس سال بھی رب نے طاقت دی اور ہم میدان میں نکل آئے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر کرتے ہوئے بڑی شانوں سے نوازا۔ تو قرآن میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے جنت کا وعدہ ہو چکا۔ تو اب سب سے جنت کا وعدہ ہو چکا، اسی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور یہ ماننا پڑے گا۔ نہیں مانو گے تو قرآن کی نص کا انکار کرو گے، اور ایسی کئی آیات ہم ثابت کر سکتے ہیں جس میں رب ذوالجلال نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان کی۔ اس میں خلفائے راشدین بھی ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اس میں احد والے بھی ہیں، بدر والے بھی ہیں، ہجرت سے پہلے ہوں یا بعد ہوں، سارے صحابہ اس وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح فقط یہی نہیں، سورہ انبیاء کے اندر 101 اور 102 آیات کے اندر رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا۔ اب تھا کہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا، اب وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وعدہ تو رب نے سب سے لے لیا، اب جن سے وعدہ لے لیا تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اولئک عنہا مبعدون، کہ وہ جہنم سے دور رکھے گئے۔ اور پھر دور کہہ کر یہ نہیں کہ اب دور کہا تو کتنا دور، تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کی بات آئی تو ان کی طرف نفی کر دینا۔ تو رب ذوالجلال نے اگلی ہی آیت میں کہہ دیا لا یسمعون حسیسہا، کہ وہ اس کی بھنک بھی نہ سنیں گے۔ بھنک کہتے ہیں ہلکی سی آواز، ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ سب سے جنت کا وعدہ ہو چکا، اب جن سے جنت کا وعدہ ہوا، حسنہ کا وعدہ ہوا، بھلائی کا وعدہ ہوا، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے گئے۔ کتنا دور؟ لا یسمعون حسیسہا، کہ وہ تو بھنک بھی نہیں سنیں گے اس کی۔ دیکھو شانے، رفعت، مقام، مرتبے، مناقب، فضائل، اور اس سب کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، یہ ماننا پڑے گا۔ تو یہ تو قرآنی فیصلہ ہے، یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جب بھی میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر کرو تو اپنی زبانوں کو روک لو، روک لو اپنی زبانوں کو۔ اب روکنا کس سے ہے؟ وہ طاہر القادری جیسے لونڈے اور اس کی ساری ذریت وہ کہتی ہے کہ ان کے فضائل نہ بیان کیا جائے، نسبت صحابی کی وجہ سے کف لسان کر لو، تو اسے کوئی جا کر کہے کہ رکنا فضائل پر نہیں، ذکر تو ان کا کرنا ہے، فضیلت تو ان کی بیان کرنی ہے، ان کے خلاف سب و شتم اور بکواسات کرنے سے اپنی زبان کو روک لو۔ یہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب، جو کہ آج عوام کو کسی اور انداز سے اور کسی اور جو ہے وہ عوام کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کو چھینا جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے چھینا جا رہا ہے کہ مطلقاً یہ لوگ تو حدیث پڑھ کر تو پھر یہ لوگ
خرافات کرتے ہیں اور اپنی طویلیں جس کا نہ منہ نہ متھا، اس طرح کی طویلیں کر کے تو یہ لوگ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. اور عوام بھی دیکھو کتنی بے وقوف سی ہے. کھانا انہیں پتہ ہے کیا کھانا ہے. کپڑا لینے جاتے ہیں تو برانڈ کا کپڑا دیکھیں گے، اس کو ہلا ہلا کر کے یہ کیسا ہے، کہیں ٹوٹ تو نہیں لگا ہوا. برتن لینے جائیں گے تو اس کو بار بار بجائیں گے کہ کہیں ٹوٹ تو نہیں جائے گا جلدی. لیکن جب دین مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو یہ ابلا ترین بن جاتے ہیں. تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ بھی راضی ان سے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے. لیکن افسوس کہ یہ جو آج کل کے خمینی کے پیداوار ہیں، ان لوگوں نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخیاں کرنی شروع کر دی. اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بڑی شان ہے، آپ کے بڑا مقام ہے، تو آپ کی یہ لوگ معاذ اللہ شان کو کم کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بڑھاتے ہیں. تو میں آج بول رہا ہوں اس سیمینار کے اندر رب کعبہ کی عزت کی قسم کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان وراء الورا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان کے برابر نہیں. لیکن کان کھول کے سن لو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تم لوگوں نے سب و شتم کیا، تم لوگوں نے ان کے خلاف زبان استعمال کی. اس کے جواب میں ہم ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں. تو یہ ہے جامع ترمذی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں. یہ جامع ترمذی ہے. اس میں امام ترمذی نے لکھا مناقب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی. وہ طاہر القادری کہہ رہا تھا نا کوئی ایک حدیث دکھاؤ صحیح حدیث، اور پھر اس کی ساری ذریت اور کچھ روافضوں کی بولی بولنے والے روافضوں کے سوداگر وہ بھی یہ کہہ رہے تھے. تو امام ترمذی کا یہ مناقب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے انہوں نے ہائیڈنگ دی. ٹائٹل ہے مناقب معاویہ بن ابی سفیان کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت. اب پہلی حدیث عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. دعا کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے. ہدایت یافتہ اور پھر ہدایت دینے والا. آسان لفظوں سے پوچھو تے کوئی کہے نا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون، تو کو تو انہوں کہو کہ ہدایت چاہی دیئے تو چلا جا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون. کیا شان ہے، کیا مقام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر صحابی کی اپنی جگہ اپنی اپنی شانیں ہیں. اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، ان کی بڑی رفعت ہے. تو اب کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ دیکھیں آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، یہ سب جھوٹ ہے. خدا کی عزت کی قسم ابھی تو ہمارے پاس وقت نہیں، لیکن وقت ہوتا تو پھر انشاءاللہ میں وہ ساری باتیں لے کر آتا سامنے، چونکہ انشاءاللہ آئندہ آ جائیں گی سامنے. اس پر انشاءاللہ پروپر کانفرنسز منعقد کریں گے جس پر ہم ثابت کریں گے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. تو یہ ہے شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی. اب آگے بڑھتے ہوئے جو اعتراضات آتے ہیں روافضوں کی طرف سے اور روافضوں کے سوداگروں کی طرف سے، ان اعتراضات کے جوابات بھی ہمیں دینے ہیں. اس سیمینار میں ان کے بھی جوابات دینے ہیں.
تو میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر تو نہیں کروں گا، بس مختصر سے اعتراضات اور ان کے جوابات دے کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس حدیث کے تحت۔ اب اس حدیث کے آگے لکھا ہوا ہے ھذا حدیث حسن، کہ یہ حدیث حسن کے درجے میں ہے، یہ حدیث حسن کے درجے میں ہے، یعنی یہ حدیث صحیح نہیں۔ تو صحیح نہیں تو پھر ہے کیا؟ اب اعتراض پہلا اور اس کا جواب آپ ذرا غور سے سماعت کریں۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بخاری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں کوئی حدیث نہیں لائی، اور پھر کہتے ہیں کہ جو تم لوگ حدیث پیش کرتے ہو اس حدیث وہ حدیث صحیح نہیں ہے، جیسے کہ ابھی یہ میں نے حدیث پیش کی، یہ حدیث حسن حدیث ہے۔ تو اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی جو حدیث صحیح نہیں ہے لہذا وہ گھڑی ہوئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پہلا اعتراض طاہر القادری، اس کی ساری ذریت کا، جس طرح وہ چٹا جاہل جو ہے وہ کرسی پر ناچ ناچ کر کہتا ہے دکھاؤ کوئی ایک حدیث، ہمیں دکھاؤ کوئی ایک حدیث، صحیح حدیث دکھاؤ۔ تو جو صحیح نہیں اس کو کہہ دیتا ہے یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب میں اصول حدیث پر گفتگو کرنے والا ہوں، اور میں محمد حسیب رضوی آج کے اس سیمینار میں ہر ایک کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے، ان کے فضائل، ان کے مناقب کے لحاظ سے اوپن چیلنج کر رہا ہوں۔ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے تو تمہیں جھجک نہیں نہ محسوس ہوگی، چلو بڑوں نے تو، ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے تو تمہارے دھوئیں نکالنے ہیں، وہ دھوئیں نکالیں گے کہیں اور سے، ہم تمہارے دھوئیں نکالیں گے ناک سے۔ خدا کی قسم 2 منٹ کے اندر اس حدیث کے ساتھ ناک کے سلنسر کو پھاڑ کے میں دھوئیں نہ نکال دوں تو پھر کیا؟ ان لوگوں نے مذاق بنایا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ کی عظمت کا، آپ کی شانوں کا۔ ہر کوئی اٹھتا ہے تو شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان کھولتا ہے، اور حکومت بھی اللہ ماشاء اللہ۔ تو پہلا اعتراض ہے کہ بھئی صحیح نہیں ہے، اور کہتے ہیں امام بخاری کے میرٹ پر یہ حدیث صحیح نہیں تو لہٰذا یہ گھڑی ہوئی ہے معاذ اللہ۔ یعنی امام بخاری کے میرٹ پر نہیں تو وہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور امام بخاری نے اس لیے نہیں کی چونکہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے صحیح نہیں تھی۔ تو اصول حدیث کے مطابق جو میں اب بات کرنے والا ہوں، اصول حدیث کے مطابق میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلی قدس سر العزیز نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 5 کے اندر فرمایا کہ فضائل و مناقب میں اتفاق علماء حدیث ضعیف اور حدیث مقبول اور کافی ہے، اور پھر فرمایا فضائل و مناقب کا ہے یہاں باتفاق علماء ضعیف حدیث بھی کافی ہے، یعنی فضائل خواہ اعمال کے ہوں یا فضائل مناقب شخصیات کے، ان کے اندر حدیث ضعیف بھی قبول ہے۔ اور پھر فرمایا تیسرا مرتبہ فضائل و مناقب کا ہے یہاں کہ اتفاق علماء ضعیف حدیث بھی کافی ہے۔ مثلا کسی حدیث میں ایک عمل کی ترغیب آئی کہ جو ایسا کرے گا اتنا ثواب پائے گا، یا کسی نبی یا صحابی کی خوبی بیان ہوئی کہ انہیں اللہ عز و جل نے یہ مرتبہ بخشا، یہ فضل عطا کیا، تو ان کے مان لینے کو ضعیف حدیث بھی بہت ہے، ان کے مان لینے کو ضعیف حدیث بھی
بہت ہے. ایسی جگہ صحت حدیث میں کلام کر کے، یعنی کسی کے فضائل میں حدیث آئی ہوئی ہے مگر ہے ضعیف، تو وہاں کہنا کہ اس کی فضیلت میں تو صحیح ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی جگہ صحت حدیث میں کلام کر کے اسے پائے قبول سے ساقط کرنا فرق مراتب نہ جاننے سے ناشی ہے. یعنی فرق مراتب نہ جاننے سے یہ فکر پیدا ہوتی ہے. اب اگلے الفاظ جو ہے نا فتاوی رضویہ کے بڑے ہی قابل غور ہیں. کہتے جیسے بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں. اب کون بول اٹھتے ہیں؟ جاہل. اور کون بولا؟ طاہر القادری. کون بولا؟ نیفی ٹیرا. تو فرمایا جو یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جیسے بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی بھی جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیتے ہوئے کہا اچھا صحیح نہیں ہے تو کیا پھر حسن کا حکم کیا ہے؟ ضعیف کا حکم کیا ہے؟ غریب کا حکم کیا ہے اگر صحیح نہیں ہے؟ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا صحیح نہیں ہے لہذا کھڑی ہوئی ہے. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آج کوئی بھی لونڈا ہوتا ہے نا، کوئی نوجوان، تو اسے کوئی بات کرو تو کہتا بخاری سے حدیث پیش کرو تو مانیں گے ہم، کہ کیا باقی حدیثوں کو نہیں باقی حدیثیں کھڑی ہوئی ہیں. معاذ اللہ. یعنی دین کو، اسلام کو اتنا عام کس نے کیا کہ آج کا کوئی نوجوان بھی اٹھ کر کہتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ بس بخاری پیش کرو باقی گھڑی ہوئی ہے. معاذ اللہ. تو کفر پر تو عوام کو تم لوگ لے کر گئے، کفر پر تو عوام کو تم لوگوں نے لگایا. حسن حدیث، ضعیف حدیث یہ گھڑی ہوئی حدیثیں نہیں ہوتی. گھڑی ہوئی حدیثیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے. لیکن ضعیف تو ایسی نہیں ہے. ضعیف تو حدیث ہوتی ہے، حسن تو حدیث ہوتی ہے، غریب تو حدیث ہوتی ہے. یعنی کاش ان لوگوں نے اصول حدیث پڑھ لی ہوتا تو انہیں پتا ہوتا کہ حدیث کیا ہے. تو اب یہ حدیث جو میں نے پیش کی جامع ترمذی سے، یہ حدیث حسن ہے، حدیث حسن. اب حدیث حسن ہے تو صحیح نہیں ہے، تو محدثین نے حدیث لکھی لیکن اس کو صحیح کے درجے میں نہیں رکھا، حسن کے درجے میں رکھ دیا، ضعیف کے درجے میں رکھ دیا. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہے تو وہ فرمان مصطفیٰ، ہے تو وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ درجہ حسن میں ہے خواہ وہ درجہ ضعیف. اب ان کی بلا جانے کے یہ درجہ حسن کسے کہتے ہیں، ضعیف کسے کہتے ہیں، غریب کسے کہتے ہیں، انہیں تو اس کی تعریف بھی نہیں پتا ہوگی. تو حدیث کے صحیح نہ ہونے سے مراد گھڑی ہوئی ہونا یہ تو بہت دور کا مرحلہ ہے. مطلب کیا بنا؟ صحیح نہیں ہے لیکن حسن تو ہے، صحیح نہیں ہے لیکن ضعیف تو ہے. تو اب جو بندہ اس حدیث کا انکار کرے گا، حسن حدیث کا، جو کہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو وہ قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا. تو میں نے کہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھنے والے اصل میں رسول پاک سے بغض رکھتے ہیں. تو وہ ایک، میں نے کہا تھا ہزاروں وجوہات ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، حسن ہے یا ضعیف ہے، تو پھر یہ کہنا کہ صحیح نہیں ہے گھڑی ہوئی کہہ دینا معاذ اللہ، تو یہ تو جھوٹ چلا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ تو کفر ہے. نوجوانوں اپنا ایمان بچاؤ ان لوگوں سے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کے دشمن ہیں؟ خود تو ان کا دور دور تک تعلق کوئی نہیں ایمان سے، مسلمان ہونے سے، لیکن یہ لوگوں کو بھی، اور بالخصوص جو بے وقوف سے ہوتے ہیں لوگ، ان کو یہ لوگ
اپنی طرف لا کر تو انہیں غلط نظریات اور خرافات ان کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں. آنکھیں کھولو، انشاءاللہ اس سیمینار کے اندر تمہاری آنکھوں سے وہ لگی جو گندی مٹی ہے جو لگائی انہوں نے ہے اس کو دور کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہے میں نے ترمذی سے حدیث پیش کی اور اس پر پوری بحث کی میں نے، اور پھر صحیح کا درجہ کیا ہے، حسن کا درجہ کیا ہے، ضعیف کا درجہ کیا ہے، غریب کا درجہ کیا ہے، ساری میں نے گفتگو کے بعد جو میں نے اس حدیث سے جامع ترمذی سے پیش کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اس روایت کے تحت جو اعتراضات اٹھتے ہیں طاہر القادری کی طرف سے بھی اور شریر پسند لوگوں سے بھی، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح نہیں ہے، تو جو صحیح نہیں ہے، جو امام بخاری کے میرٹ پر نہیں ہے، وہ معاذ اللہ گھڑی ہوئی ہے، تو ان کو آج کے اس سیمینار میں تسلی بخش جواب دے دیا گیا. اب دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں کوئی بھی حدیث نہیں لے کر آئے. تو یہ ہے امام بخاری کی بخاری. اس میں فضائل صحابہ کے اندر باب لکھے امام بخاری نے فضائل صحابہ کے اندر، اور اس میں یہ باب بھی ہے، باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کے اندر امام بخاری نے باب قائم کیا، ذکر کے اندر. تو پھر جب ہم نے یہ طاہر القادری اور اس کی ساری ذریت کو یہ بتایا کہ تم نے دین مصطفیٰ سے خیانت کی، تم نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی، لوگوں کو گمراہ کیا، جب یہ ہم نے اسے کہا تو آگے سے ان لوگوں نے کہا، اور اس کی ساری ذریت نے، اور خمینی کی بھٹی سے اینٹیں چاٹنے والے ان لوگوں نے بھی اعتراض کیا. اور پھر مجھ پہ بھی کوئی بعد میں اعتراض کرے گا کہ رضوی صاحب تو فضیلت بیان کرنے بیٹھے تھے، یہاں پر تو امام بخاری ذکر کی بات کر رہے ہیں، تو فضائل کدھر گئے؟ تو میں ان لوگوں کو جواب پہلے ہی دے دوں، سوال کرنے سے پہلے جواب آ رہا ہے. اور اس طرح وہی بندہ کر سکتا ہے کہ جو حق پر ہو، سچ پر ہو، فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے ذکر معاویہ کا باب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا. تو اعتراض کیا ان لوگوں نے کہ بھائی تم فضائل بیان کرو، یہ ذکر ہے، تو فضائل ہمیں دکھاؤ، ذکر امام بخاری نے تو لکھا ہے، فضائل تو نہیں نہ لکھے. تو اس لحاظ سے میں بول رہا ہوں، ان کے اعتراض کے جواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس بخاری کے اندر باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن فضائل معاویہ نے لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ تو اعتراض کرنے والوں کو میں کہتا ہوں اس سے پچھلا باب جو ہے، پتہ کون سی اسلام کی کتنی بڑی شخصیت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی شخصیت ہے. اور یہ خمینی کی جو اولاد ہے آگے، یہ سارے محبت شریعت کی حد توڑ کر ان سے محبت کرتے ہیں. ان کا پیچھے باب ہے، اور باب کا نام کیا ہے؟ باب ذکر عباس رضی اللہ تعالی عنہ، باب ذکر عباس رضی اللہ تعالی عنہ. تو اب مجھے جواب دے یہ لوگ
جو تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہو، کیا وہی اعتراض حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کرو گے؟ کہ امام بخاری نے تو ان کے فضائل بیان کیے ہی نہیں، صرف ذکر کیا ہے ان کا۔ یہاں سے تمہاری چوری پکڑی گئی، اور آج ہم نے ان کی یہ چوری پکڑ لی۔ یہ کہتے ہیں ہم جو کرتے ہیں ہمیں کرنے دو، لیکن ہماری چوری سامنے نہ لے کر آؤ، اور ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جہاں پر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سی بھی غداری ہوگی تو ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم فی الفور میدان لگائیں گے اور میدان میں آئیں گے، اور آج آئے ہیں۔ آج یہ دوسرا دفاع امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار ہے۔ پچھلے سیمینار میں ہم نے 2 گھنٹے تقریر کر کے یہ ثابت کیا کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہم نے روافضوں کے اڈے میں تقریر کی اور ثابت کیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، معاویہ اور علی جنتی جنتی۔ اور آج بھی الحمدللہ ہم نے جامع ترمذی پر اس حدیث پر کیے گئے اعتراض کہ یہ حسن حدیث ہے، صحیح نہیں ہے، تو جو امام بخاری کے میرٹ پر صحیح نہ ہو وہ معاذاللہ گھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور تمہیں ان روافضوں کی وہ 3 لاکھ گھڑی ہوئی حدیثیں نہ دکھی کہ 3 لاکھ حدیثیں گھڑی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 3 لاکھ مرتبہ جھوٹ منسوب کیا۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے، ہمیں جواب دیں کہ یہ حدیثیں جو گھڑی گئی ہیں ان پر تم اعتراض نہیں کرتے ہو، ان پر تمہارے وہ 3-3 4-4 گھنٹے کے کانفرنسز منعقد نہیں ہوتی ہیں۔ میں طاہر القادری کی ذریت کو کہہ رہا ہوں، لیکن جب بات آتی ہے کاتب وحی کی، جب بات آتی ہے جلیل القدر صحابی کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو ان کی شان میں جب ہم حدیث لاتے ہیں تب کہتے ہو یہ صحیح نہیں ہے، تو جب صحیح نہیں ہے تو معاذاللہ گھڑی ہوئی ہے۔ خدا را یوں ایمان کو نہ لوٹو، تارنے والے قیامت تک کی نظر رکھتے ہیں، اور ہماری نظر قیامت تک کی ہے کہ جو تم کرو گے۔ دوسرے اندر ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لحاظ سے جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیان نہیں کی حدیثیں، اور بھائی باب باندھا ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جب تم اس پر اعتراض کرو گے تو پھر تم اپنا کلپ ریکارڈ کراؤ کہ ہمارا جو امام بخاری کے لحاظ سے ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس سے پیچھے باب ذکر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے تم بکواس کرتے ہو، پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے تم کیا کہو گے؟ نشر میں نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اوتر معاویۃ بعد العشاء برکعۃ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کے بعد، یعنی عشاء کے فرضوں کے بعد جب وتر پڑے تو 1 رکعت پڑھی۔ چونکہ ایک وتر کے لحاظ سے اختلاف ہے، تو اب یہاں پر شرح معانی کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ وَعِندَهُ مَوْلَى لِابْنِ عَبَّاسِ، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 وتر پڑھا تو پاس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام موجود تھے، اور انہیں عجیب لگا کہ وتر تو 3 ہوتے ہیں، یہ 1 انہوں نے وتر پڑھا، تو انہیں درست نہیں لگا، تو انہوں نے 1 جو ہے نا رکعت وتر پڑھا ہے۔ فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، تو جس طرح انسانی فطرت ہوتی ہے، دل الجھتا ہے، دل میں الجھن پیدا ہوتی ہے کہ یار 3 رکعات تھے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آج 1 وتر پڑھا، تو انہوں نے آ کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات پوچھی۔ قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جو ہے وہ جواب دیتے ہوئے کہا، فقال دعه فإنه صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
کے بارے میں کچھ نہ کہو، کیوں؟ ان کے ایک پڑھنے پر تم اعتراض نہ کرو، وہ کوئی عام شخصیت نہیں، کیا ہے؟ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، آپ نے ان کا فیض پایا ہے، ان پر اعتراض نہ کرو۔ دیکھو کتنا خوبصورت بات آ گئی یہاں پر۔ تو اب ادھر بھی جواب چلا گیا جو کہتے ہیں نسبت صحابی کی وجہ سے کف لسان، نسبت صحابی کی وجہ سے ان کے خلاف بولنے پر تم چپ رہو۔ ذکر خیر کا تو حکم خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے رہے ہیں، انہو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ وہ صحابی ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے انہوں نے فیض پایا ہے، ان کے خلاف نہ بولو۔ خدا کی قسم یہ تو بخاری اور ترمذی سے فقط میں نے حوالہ پیش کیا ہے، ابھی میں وہ کتاب اگلے اپنے سیمینار میں لاؤں گا، کتاب الشریعہ اس کا نام ہے، امام آجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی، اور کوئی آج کی نہیں ہے، اور میرے پاس 3 نسخے موجود ہیں، لیکن اس پر انشاءاللہ بہت طویل موضوع ہے، اس کو انشاءاللہ میں جب ڈسکس کروں گا تو اس میں باب کے اندر 10 احادیث بشارت النبی زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں حدیثیں۔ طاہر القادری کہتا ہے دکھتی نہیں اسے، کوئی لاؤ ہمارے سامنے، اور جو صحیح نہیں ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، کفر پر کفر، جہالت پر جہالت، بحر الحماقت ہے یہ پوری ذریت۔ باپ ایسا ہے تو سوچو شاگردوں کا کیا حال ہوگا۔ حنیف قریشی ایسا ہے تو حنیف قریشی کے شاگردوں کا کیا حال ہوگا۔ وہ کمنٹس میں کہہ رہے تھے عبادت کا مسئلہ ہے، وہ کمنٹس میں کہہ رہے تھے ہمارے سامنے بیٹھو، وہ کہہ رہے تھے ہمارے اولا کے بچے کے سامنے، اور میں کہتا ہوں تم اپنے تخصص کے بچے لے آؤ سامنے، ان کاکوں کو ہمارے سامنے بٹھا دو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے لحاظ سے۔ ہم نے تمہیں ننگا نہ کیا تو پھر کہنا۔ میں حسیب رضوی، ایران، تہران، پاکستان، ٹاپ سے باٹم، نیپال کی وادیوں سے لے کر افریقہ کے جنگلوں تک، ٹاپ سے باٹم، میں ان خمینی کے لونڈوں کو کہہ رہا ہوں میرے سامنے آؤ، ہم تمہیں تارے نہ دکھائیں دن میں تو پھر کہنا۔ اللہ نے ہمیں جرت دی ہے، ہمیں عشق رسول کے ساتھ عشق صحابہ کے بھی جام پلائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے خدا غور کرو۔ اب اس حدیث پر طاہر القادری نے خیانت کی، جہاں لفظ حدیث آیا ادھر اس نے لکھا روایات کا لفظ، کہ جہاں حدیث آیا تھا احادیث لکھنا تھا وہاں اس نے روایات لکھا۔ وہ ایک ہے نا شعر، حقیقت کیا علامہ صاحب، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ حقیقت تو خرافات میں کھو گئی، طاہر القادری روایات میں کھو گیا۔ تو اس کے لحاظ سے عمدۃ القاری کے اندر اس حدیث کا ذکر آیا، تو جب اس حدیث کا ذکر آیا تو حضرت امیر معاویہ کے لحاظ سے تو امام عینی نے اس پر سوال اٹھایا اور کہا فَإِن قُلْتَ قَدْ وَرَدَ فِي فَضِيلَتِهِ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ، فرمایا یہ جو لفظ قد ورد ہے نا، قد ورد فی فضیلتی، قد ورد فی فضیلتی، ضمیر کا مرجع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لحاظ سے اتنی واردات کی گئی، خرافات کی گئی کہ آج لوگ
دیکھو کس قدر نعتوں کے اندر بھی معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ وہ زین سعیدی جیسے دجال نعتوں کے اندر بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کریں. چلو خمینی تو مر گیا، آگے پھر جو خمینی کی بھٹی سے اینٹیں چاٹ کر رفس پھیلانے والے، انہیں وہ 3 لاکھ گھڑی ہوئی حدیثیں نظر نہیں آتی، انہیں جو صحیح حدیثیں ہیں حسن حدیثیں ہیں وہ حدیثیں انہیں نظر آتی ہیں، اور ان کو معاذ اللہ ان کو گھڑی ہوئی کہی جا رہی اور کفر کر رہے ہیں. اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں تم کفر کر رہے ہو. خدا را غور کرو، ہم اب تمہاری ہر ایک چال کو ناکام کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. چونکہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پر بھی جو ہے نا اس لحاظ سے تان کیا جاتا ہے. تہذیب الکمال کی پہلی جلد میں امام نسائی کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام نسائی نے آج سے صدیوں پہلے ایک تاریخی جملہ بولا. صدیوں پہلے، خدا کی قسم وہ جملہ آج ہم سب اس جملے پر جو ہے وہ اس جملے کی صداقت دیکھ رہے ہیں. سئل ابو عبد الرحمن النسائی سئل ابو عبد الرحمن النسائی عن معاویہ بن ابی سفیان صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو عبد الرحمن نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے صحابی رسول حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے سوال ہوا. کچھ لوگ امام نسائی کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن شو کرواتے ہیں، اور حقیقت ایسی نہیں ہے. آپ نے بہت ہی عمدہ جواب دیا، اور میرا پیغام ہے ہر ایک رافضی کو، انما الاسلام کدار، فرمایا اسلام ایک محل ہے، لہا باب، جس کا ایک ہی دروازہ ہے. فباب الاسلام، میں الفاظ مختصر کر کے اپنی گفتگو ختم کروں، فباب الاسلام الصحابہ رضی اللہ عنہ، اسلام کا جو محل ہے اس کا دروازہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر فرمایا باب الاسلام الصحابہ، اسلام کا دروازہ صحابہ ہے. فمن آذا الصحابہ انما اراد الاسلام، فرمایا جب بھی کسی نے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی پر تنقید کی پھر یہ نہ سمجھنا کہ وہ اسلام کے دروازے سے اندر جائے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. فرمایا جب تم اسلام پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اسلام پر حملہ کرنے کا پروپیگنڈا کرو گے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو کیا اس کا مقصد دروازہ ہے یا اس کا مقصد اندر جانا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان پر حملہ اسلام پر حملہ ہے. پھر فرمایا کمن نقر الباب انما یرید دخول الدار، کہ جیسے دروازے کو دستک دے رہا ہے یا دروازے کو توڑ رہا ہے. فرمایا اب مقصد کیا ہے؟ یا تو مقصد ہے کہ وہ دروازہ توڑنا چاہتا ہے بس، یا پھر اس کا مقصد ہے اندر جانا. تو فرمایا دروازہ توڑے گا تو محل تو اسلام ہے، جانا تو دروازے سے ہے، اور دروازہ تو صحابہ ہے. تو گویا ثابت ہوا صحابہ پر تنقید کرو گے تو تم اسلام پر حملہ کرو گے، دین پر حملہ کرو گے. بڑا ہی خوبصورت یہ جواب ہے. اور پھر آگے جو میں بات کرنے والا ہوں، فرمایا فمن اراد معاویہ فانما اراد الصحابہ. فرمایا جب تم اس دروازے پر حملہ کرو گے تو وہ دروازہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عثمان غنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. تو یہ حوالہ پیش کرنے کا ذمہ دار میں ہوں. امام نسائی پر رفس باندھا گیا، اور امام نسائی کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری پر کہا گیا کہ کوئی حدیث نہیں، تو ہم نے بخاری سے حدیث پیش کر دی. پھر کہا کوئی حدیث کسی نے لکھی نہیں، تو ہم نے جامع ترمذی سے حدیث پیش کی. کتاب الشریعہ کے اندر باب کے اندر 10 احادیث ہیں.
اے ملت کے نوجوانوں ہوش کرو، تمہارا ایمان لوٹ رہے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت نے صحیح لکھا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لحاظ سے انشاءاللہ اسی طرح سلسلہ وار ہمارے سیمینار آتے رہیں گے، آپ کو حقیقت سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔